السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کویسچن کریں گے کلاس 10 لیسن نمبر 1 انگلش۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک مجسم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر آف جسٹس انصاف کے پیکر تھے، یعنی کہ کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ نے ناانصافی سے کام لیا ہو۔ تو لیٹ سٹارٹ، شروع کرتے ہیں۔ ایک ایک جو ہے وہ کویسچن ریڈ آؤٹ کریں گے۔ اس کا تو کویسچن ادھر نہیں لکھا لیکن آنسر لکھا ہے، پیپل کین اچیو پرفیکشن ان دا مورل۔ پرفیکشن کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لینا، ٹھیک ہے، کمال حاصل کرنا، ان دا مورل اخلاقی، اسپریچول روحانی اینڈ سوشل ایریاز اور معاشرتی شعبوں میں آف لائف زندگی کے، بائی سیکنگ لائٹ فرام دا میسج، بائی سیکنگ لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی شعبوں میں کمال حاصل کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور حیات مبارکہ کی روشنی حاصل کر کے۔ How did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم set high کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچا، and noble نیک، ideals اچھی، for all mankind۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوح انسان کے لیے کس طرح عظیم الشان جو ہے وہ معیار قائم کیا۔ He set up a noble ideals through his practical example۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا، فار آل مین کائنڈ، تمام بنی نوح انسانیت کے لیے، ٹو فالو، پیروی کے لیے، دین ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نوح انسانی کے لیے ہر شعبہ زندگی میں عمل کرنے کے لیے اپنی مثال کے ذریعے عظیم الشان معیار قائم کیا۔ ہاؤ ور پیپل آف مکہ، کنوینس کا مطلب ہوتا ہے قائل کرنا، آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسٹس انصاف، ایون بیفور دا پروفٹ ہوڈ، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت جو ہے وہ حاصل نہیں تھی تو کس طرح لوگ آپ کے انصاف کے قائل تھے۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسولو دا ایشو، حل کرتے معاملات کو، آف سیٹنگ دا بلیک سٹون، کیا، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسولو حل کیا، دا ایشو یعنی کہ یہ مسئلے کو، آف سیٹنگ ترتیب دے کے، دا بلیک سٹون کہتے ہیں حجرہ اسود، یعنی کہ سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ کے پاس پڑا ہوا ہے، جسٹلی انصاف کے ساتھ، اینڈ سیو پیپل، لوگوں کو بچا لیا، فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، ایک خوفناک جو ہے وہ لڑائی سے۔ دس اس طرح دا پیپل آف مکہ، مکہ کے لوگ وار کنوینس قائل ہو گئے، آف ہز جسٹس، آپ کے انصاف کے۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ What standard of justice did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم practice as head of the state of مدینہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے عدل کے کن معیارات پر عمل کیا؟ اسٹیٹ کہتے ہیں بیٹا جو ہے وہ ریاست، پریکٹس میں نے ہوتا ہے عمل کرنا۔ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اسٹیٹ کے مالک کے طور پر، وہ مدینہ کے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا، آل کیسز، تمام معاملات کا، آن میرٹ پر، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، ایکوالٹی یعنی کہ برابری کے ساتھ، ارسپیکٹو آف کلر، بغیر امتیاز کیے ہوئے رنگ کے، نسل، کریڈ نسل اور ریس اور جو ہے وہ مذہب کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کے فیصلے میرٹ کے مطابق انصاف، اصول انصاف سے بلحاظ رنگ، مذہب یا نسل کے کیے، یعنی کہ یہ نہیں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، اس میں یہ چیز نہیں دیکھا گیا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، آپ نے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو حل کیا ہے۔ واٹ میڈ نان مسلم برنگ دیئر سویٹس ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے غیر مسلموں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات جو ہے وہ لانے پر مجبور کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے۔ دا جسٹس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میڈ نان مسلم، یعنی کہ انصاف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میڈ بنایا نان مسلم غیر مسلموں کو برنگ دیئر سویٹس وہ لے کر آتے اپنے مقدمات ٹو ہم آپ کے پاس اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ آپ فیصلہ کرتے کیس کا آف دا جیوز لا یعنی یہودیوں کے قانون کے مطابق اکارڈنگ ڈینس کا مطلب کے مطابق ود دا جیوش لا یہودیوں کے. ہو ڈز دا قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح قرآن بیان کرتا ہے. دا ہولی قرآن پاک قرآن ڈسکرائب بیان کرتا ہے دا پرسنالٹی شخصیت آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز دس اس طرح ہوئی ہے انڈیڈ ہم نے واقعی ان دا میسنجر آف گوڈ ہے اللہ کے پیغمبر a گڈ ایگزامپل اچھی مثال آف کنڈکٹ رویے کی فار اینی ون کسی کے لیے بھی ہوز ہوپ جس کو جو ہے وہ حسرت ہو امید ہو از ان گوڈ اللہ کے لیے اینڈ دا ججمنٹ ڈے اور آخرت کے دن کے لیے. قرآن پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو. میں ایک معنی بھی بتا رہا ہوں ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل بھی بتا رہا ہوں. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی جسٹس آپ انصاف سے کیا مراد لیتے ہیں. جسٹس انصاف مین مطلب ہے دا ٹو ڈیسائیڈ فیصلہ کرنا آل کیسز تمام معاملات کا آن میرٹ کے اوپر ود ایکوٹی یعنی کہ جو ہے وہ برابری کے لحاظ سے رسپیکٹیو آف کلر اور ریس بغیر جو امتیاز کیے ہوئے رنگ اور نسل کے لحاظ سے فیصلہ کرنا اس کو کہتے ہیں انصاف. واٹ از دا امپورٹنس کیا اہمیت ہے آف دا انڈیپینڈنٹ ایک آزاد جو ہے وہ عدلیہ میں انا سوسائٹی معاشرے کے اندر ایز اے سوسائٹی معاشرے میں کین ناٹ سروائیو وداؤٹ آن انڈیپینڈنٹ کبھی بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا بغیر جو ہے وہ آزاد عدلیہ کے. ہو از ریگارڈڈ ایز دا ٹرو امبوڈیمنٹ آف جسٹس وائی کن کو عدل انصاف کا حقیقی پیکر تسلیم کیا جاتا ہے اور کیوں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم از ریگارڈڈ تسلیم کیا جاتا ہے ایز ٹرو سچے امبوڈیمنٹ پیکر آف جسٹس انصاف کے بیکاز ہی آلویز ہمیشہ ڈڈ جسٹس انصاف کیا ٹو ایوری ون ہر ایک کے ساتھ رسپیکٹیو آف کلر کریڈ اور ریس بغیر امتیاز کیے ہوئے ذات رنگ اور نسل کے. اور ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسولو دا ایشو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کو حل کیا وہ والا بلیک سٹون والا نا اس کو میرے خیال سے جو ہے وہ یہ نہ کریں اس کویشچن کو. وائی ڈڈ قریش تھنک دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وڈ فیور دیم قریش نے یہ کیوں سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف داری کریں گے. دا قریش تھوڑا سوچا دیٹ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹرسیشن جب مداخلت کریں گے ان بیفار آف دا گلٹی وومین یعنی کہ جس عورت نے جو ہے وہ جرم کیا تھا اس کی جو ہے وہ سفارش کریں گے وڈ سیو ہر فرام پنشمنٹ تو وہ بچ جائے گی سزا سے اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وڈ فیور ہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرفداری کریں گے. وائی ڈیڈ نان مسلم ٹرسٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں بھروسہ کرتے تھے. دا نان مسلم ٹرسٹڈ بھروسہ کرتے تھے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیکاز ہی واز ویل نون آپ بڑے مشہور تھے فار ہی جسٹس انصاف کے لحاظ سے اینڈ ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا کیسز معاملات کا ان ایکویٹی یعنی کہ برابری کے اصولوں کے مطابق. ورڈ ایڈوائز ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیو ٹو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا نصیحت کی. دا ایڈوائز نصیحت وچ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیو ٹو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا یہ نصیحت کی از وین ٹو مین جب دو آدمی کم ٹو یو آپ کے پاس آئیں فار ججمنٹ کے لیے نیور ڈیسائیڈ ان فیور آف ون کسی کے حق میں جو ہے وہ فیور نہ کرو وداؤٹ ہیئرنگ سنے دا آرگیومنٹ دلائل آف دا ادر دوسرے کی. اٹ از دا موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ تب اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تمہیں سچائی کا علم ہو جائے یعنی کہ جب دو آدمی آپس میں اپنے دلائل دیں گے پھر ہی پتہ چلے گا نہ کون سچا کون جھوٹا. واٹ ڈز دا ورڈ پروکلیم مین لفظ پروکلیم کا کیا مطلب ہے. ہیئر یہاں اٹ مین مطلب ہے پبلک یعنی کہ عوامی لحاظ سے ٹولڈ اباؤٹ اٹس امپورٹنس کھلم کھلا لوگوں کو اس کا جو ہے وہ اعلان کے بارے میں بتانا. یہ تو تھے بیٹا جو ہے وہ کلاس 10 لیسن نمبر 1 کے جو ہے وہ آنسر کویشچن. کچھ ایکسٹرا کویشچن میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائے ہیں اگر آپ ان کو یاد کر لیں ان سے باہر آپ کو کویشچن نہیں آئے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.